چاہیے. دیکھیں عمران خان کا پہلے میں میسج دے دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کا یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے حکومت ویسے چلا رہے ہیں جیسے بنانا ریپبلک ہوتی ہے. بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جہاں کوئی قانون نظام بالکل ختم ہوا ہوتا ہے. تو آج کل ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت چل رہی بنانا ریپبلک کی طرح. یہاں پہ کوئی انصاف کا نظام نہیں چل رہا. اس وقت قانون بھی نہیں ہے. جس طرح لوگوں کے ساتھ جو یہ برتاؤ کر رہے ہیں، اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہے ان کا جو اس کے اندر پورا رول ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پھر سے انہوں نے دہرایا کہ یہ اور وہ راجہ کیا نام ہے اس کا، سکندر سلطان راجہ سکندر سلطان جو ای سی پی کا جو چیئرمین ہے، یہ دونوں خاص طور پہ عامر فاروق یہ تین ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے کوئی سگنیچر کیے ہوئے، کوئی اگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت اب شاید ان کی مجبوری بھی بن گئی ہوگی کہ انہوں نے پورے نظام کا جو اس وقت وہ تیا پانچا کر رہے ہیں، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. جو ان کا دل کرتا ہے نہ وہ قانون کو فالو کرنے کی ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. کہ ہم نے بھی پٹیشن ڈالی ہے ان کے اوپر کہ وہ جا کر جب عمران خان کے القادت کیس کو متاثر کرنے کی انہوں نے کوشش کیا، انہوں نے ہمیں اندر ہی نہیں آنے دیا، کورٹ میں بھی نہیں جانے دیا، پٹیشن بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے. ہم نے خط لکھا ہے ان کو، میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور میں نے. تو یہ دو چیزیں تو آپ کو بتا دی ہیں. تیسری آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ارادہ بنا کر بیٹھے ہوئے عمران خان کے اوپر 2 نہیں 3 دفعہ یہ قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں، اور اب ہمیں وہاں سے کوئی پیغام دے کہ جی اندر فیصلہ ہو گیا، چاہے آپ اس کو انفارمیشن کہیں یا ڈس انفارمیشن کہیں، یہ آئی اندر سے ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے تو کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اگر ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یہ بالکل جنرل عاصم منیر کی ذمہ داری ہوگی. یہ ان کی وجہ سے ہوگا. ان کے جیل کے جو عملہ ہے اس کو تبدیل کیا گیا، پھر سے ان کے جو ساتھ جو چیکنگ کرتا ہے ان کے کھانے کی اس کو تبدیل کر دیا گیا. یہ باری باری عملے کو تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس لیے تبدیل کر رہے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ جی یہ عمران خان میسیجز باہر بھیج رہا تھا. یہ میسیجز کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہے ہیں. یہ ان کا خیال ہے کہ کہیں عمران کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرنے لگے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے. تو اگر یہ اس سے خان صاحب بالکل نہیں ڈر رہے. اگر آپ جو جیل میں ڈالتے ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ اس چیز سے نہیں گھبرا رہے. لیکن ہم اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. ہم کل جیل گئے، ہمیں 4 گھنٹے اندر نہیں آنے دیا. خان صاحب بھی انتظار کر رہے تھے. کل ہماری فیملی کا ملاقات کا دن تھا اور انہوں نے ہمیں 4 گھنٹے باہر ہمیں بیٹھنا پڑا، اور ہم بھی نہیں گئے. ان کا خیال تھا ہم شاید ماں سے 4 گھنٹے انتظار نہیں کریں گے، ماں سے چلے جائیں گے. آج جب ہم گئے ہمیں اندر کورٹ کے جانے نہیں دے رہے تھے. عمران خان کہتے ہیں میرے لائرز کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے. ان کے لائر باہر کھڑے تھے. ایک میرے خیال میں وہ مشال یوسف زئی اور علی ظفر اندر بھیج دیے، باقی ہم ساروں کو باہر کھڑا کر دیا. تو یہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کے جو پولیٹیکل لوگ آتے ہیں ان کو نہیں اندر آنے دے رہے. 6 لوگ آگے باہر کھڑے ہوتے ہیں جو ان کو اجازت ہے لیگلی، جو ان کو لاز جو مینیول ہے، جیل مینیول، اس کے مطابق جو اجازت ہے، 6 کو نہیں اندر آنے دیں گے. 2 بھیج دیے. جو کرنل صاحب یا میجر صاحب کا دل کرے ان کو اندر کر دیتے ہیں. تو یہ جو جان کے اب زیادہ تنگ کر رہے ہیں، ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے. انہوں نے عمران خان نے بھی کہا کہ یہ کیس بنانا چاہ رہے ہیں یہاں ادھر ادھر جوڑ کے، کہ یہاں پہ کیونکہ کورٹس میں کیسز عمران خان کے ختم ہو گئے ہیں. یہ ہمارے یہاں ججز اتنا گھسیٹ نہیں سکیں گے. ان کے اندر وہ دم نہیں ہے. آپ نے آج بھی دیکھ لیا کہ وہ اتنا بے تکا لگ رہا ہے کہ وہ گھسیٹ نہیں سکتے. تو اس لیے ان کا خیال اب تیاری ہو رہی ہے کہ ان کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیا جائے. کسی طرح ایک پرائم منسٹر کو ملٹری کسٹڈی میں لے لیں گے. تو یہ آپ کے لیے آج کی جو انفارمیشن تھی وہ تھی. اچھا علیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آکسفورڈ کا چانسلر کے طور پر بھی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کیا کوئی کسی قسم کی لابنگ کی جا رہی ہے وہاں آکسفورڈ کے جتنے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، میں تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا دوں. آکسفورڈ کے لیے عمران خان لڑ نہیں رہے تھے،
वहाँ पे जो अलमनाए होते हैं उन्होंने उनको मुंतखब किया, उन्होंने इनका नाम नॉमिनेट किया। नॉमिनेशन के बाद उन्होंने वहाँ से पूछवाया कि आया हम इनका नाम नॉमिनेट किया हुआ है, तो अगर खान साहब अग्री करते हैं तो वो कागज साइन कर देंगे। तो खान साहब ने कहा कर लो, बस इतना ही है। अच्छा मैडम, आपने जो खान साहब की एलिमिनेशन के हवाले से बात की है, क्वाइट सीरियस मैटर, तो ये आपने पार्टी के जो क़यादत है उनसे एक इंसान शो किया है, उस हवाले से उनकी ये बात हमें नज़र नहीं आती। आपने पहले भी बात की और अभी भी आप ही कर रही हैं, इस हवाले से लोगों को बड़ा कंसर्न है और हालत कैसे चल रही है, इसकी तरफ इख्तिलाफ कौन ये कह रहा है? देखिए हमारा तो काम है सिर्फ अपने भाई तक पैगाम पहुँचा देना, और मैंने आपको बता दिया, उन्होंने आगे से ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में लगेंगे, कुछ होगा तो जनरल आसिम मुनीर वाहिद इंसान है जो 100% इसकी जिम्मेदारी उसमें जाती है। याद रखें 3 दफ़ा और भी इमरान खान के ऊपर कारखाना हमला हो चुका है, ये कभी ना होना। ये नहीं है कि पहली दफ़ा होने लगा है, वो अल्लाह ताला ने उनकी कामयाबी दूसरी दफ़ा नहीं दी थी, और वो अपने ख्वाब ये ना सोचें कि वो छोड़ चुके हैं। तो हमारे काम है इमरान खान को बता देना, लीडरशिप का तो मुझे नहीं पता कि किसको बताना। थैंक यू।